دودھ دہی کی دکان پہ ایک لڑکی آتی ہے، ہاتھ میں بچہ پکڑا ہوا ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچے کے لیے دودھ چاہیے، دودھ مل سکتا ہے؟ جب وہ بالا گجر جو لڑکی کی طرف دیکھتا ہے نا تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ لڑکی اتنی خوبصورت، گورا چٹا رنگ، برون بال، گرین آنکھیں۔ وہ لڑکی تھی افغانستان کی پٹھانی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، جب وہاں سے مہاجرین مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے، تو در بقدر کی ٹھوکریں کھاتی اس کے پاس پہنچ گئی لڑکی وہ۔ اب لڑکیا جو تھا نا بالا گجر، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کے نا اس کے چھوئے ہوئے ارمان جاگ گئے۔ وہ اس عورت سے کہتا ہے، معذرت کے ساتھ الفاظ ادا کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، اس لڑکی سے کہتا ہے کہ نا یہ بچہ تو بہت چھوٹا ہے، تو اس کو تو آپ اپنا دودھ پلاؤ۔ اس عورت کو بڑا غصہ آیا کہ کیسی بات کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب اگر میری چھاتی میں دودھ اتر رہا ہوتا تو میں وہی پلاتی، میں خود کئی دن سے بھوکی ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، چھاتی میں دودھ نہیں اتر رہا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ پھر وہ بالا اس کو کہتا ہے، میں کیسے مان لوں کہ تمہاری چھاتی میں دودھ نہیں اترتا؟ میں تو ہاتھ لگا کے چیک کرنا چاہتا ہوں، اگر دودھ نہیں اترا، تمہاری چھاتی میں دودھ نہیں ہوا تو میرے پاس جتنا دودھ ہے تم ڈیلی لے کے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تمہاری چھاتی کو ہاتھ لگا کے چیک کرنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مستنصر حسین تارڑ کی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو عورت کو اتنا غصہ آیا، عورت کے ایک ہاتھ میں نا بچہ تھا، دوسرے ہاتھ میں چپل تھی۔ وہ چپل کی بڑی سٹوری ہے۔ جب وہاں پہ رشیا نے حملہ کیا نا تو جو اس کا مجازی خدا شوہر تھا اس کے پیس پیس ہو گئے۔ اس کی نا اس کے پاس ایک نشانی بچی، وہ چپل۔ وہ چپل اپنے ساتھ ہر وقت رکھتی تھی۔ اس کا دل کرا اس چپل سے یا تو ایک بالے گجر کو مارے یا اپنے آپ کو مارے۔ وہ وہاں سے نا چل دی، اور جب چلی ہے تو وہاں سے تو بچہ بلبلا اٹھا، رو رہا ہے بچہ، بھوک لگ رہی ہے۔ ماں کو بچے کا خیال آیا، ماں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپس آتی ہوں۔ واپس آ کے نہ کہتی ہے ہاں بھائی تو اپنی خواہش پوری کر لے، ہاتھ لگا کے دیکھ لے۔ اب بالا گجر نا بڑا خوش، اپنی مکروہ جو مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے عورت کی چھاتی پہ جو ہی ہاتھ رکھے ہیں، اور نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے رو کیوں رہی ہے؟ تمہیں دودھ میں دے دوں گا نا۔ وہ کہتی میں رو اس بات پہ نہیں رہی، میں اس نبی کی امتی ہوں جس کے پاس ایک غیر مسلم عورت بھی آتی ہے، لڑکی جو حاتم طائی کی بیٹی ہے، اس کے لیے بھی چادر بچھائی جاتی ہے۔ تم تو میرا مسلمان بھائی ہے، تجھے ذرا شرم نہیں آئی میرے سے چھاتی پہ ہاتھ لگاتے ہوئے؟ تو جی اتنا کہنا تھا کہ بالا گجر تڑپ کے رہ گیا، اس کی روح کانپ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا یا اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے۔ اس عورت سے کہتا مجھ کو معاف کر دے، میں تجھے آج سے اپنی بہن کہتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ باری تعالیٰ مجھ کو سزا دنیا میں دے دے، میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ اتنا پریشان ہوا، گھبرا گیا، عورت کو دودھ دیا اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے بار بار۔ ایک ہی دعا کرا، یا باری تعالیٰ مجھ کو دنیا میں معافی دے دے، میں آخرت کی سزا نہیں برداشت کر سکتا۔ کہتے کہتے نا شام ہو گئی۔ شام کو دودھ گرم کیا اس نے دہی جمانے کے لیے، تو جب دودھ کو اٹھانے لگا نا اس کو کسی چیز ٹھوکر لگی ہے، اور دونوں ہاتھ دودھ کے اندر چلے گئے۔ اس کے دودھ ابل رہا تھا اور اس کے ہاتھ پورے گل گئے ایک دم، نکالتے نکالتے پورے دونوں ہاتھ نا کوہنی تک جل گئے۔ اب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ باہر نکالا، اس کو لوگ اٹھائے ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں کہا تو اب چیز گل چکی ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، اس کو تو شوگر بھی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اب نا وہ بڑا پریشان، چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ کرائی ہے، اور بالا بڑا امیر آدمی تھا، اس کا منوں کے حساب سے دودھ بکتا تھا۔ اس علاقے میں کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ بالا گجر جو تھا نا وہ گاڑیوں کا مالک تھا، ہزاروں کے حساب سے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، بڑا تھا، سب سے بڑا باڑا تھا اس کا۔ تو اس کا کوئی دوست جرمن میں تھا، اس نے کہا بالے تو ادھر آ جا، یہاں تیرا میں علاج کراتا ہوں۔ بالا وہاں پہ گیا، علاج ہو گیا۔ علاج کے بعد ڈاکٹر نے کہا ابھی یہ زخم کچا ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نا بعد میں سرجری کرا لینا، ہاتھوں پہ جو جلا ہوا نشان آنا، جلا ہوا نشان آتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ بالا دوبارہ نہ گیا۔ بالا نے جرمن میں کاروبار شروع کر لیا۔ اس نے کئی سپر مارکیٹ اوپن کی، وہاں پہ سپر مارکیٹ اوپن کی، کئی امپلائی رکھے، اور کافی بزنس رکھے، چھوٹے چھوٹے کافی بزنس بنائے اس نے۔ تو اس کے پاس کافی امپلائی تھے۔ اس کے امپلائی نا اس کو جب بھی دیکھتے نا اس کے ہاتھوں کو دیکھ گھن کھاتے، ہاتھ نہ کالے سیاہ جلے ہوئے، ماس لٹکا ہوا، عجیب سے ہاتھ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو مالک ہے، بوس ہے، کتنا پیسے والا ہے، اتنا امیر آدمی ہے، کہ کتنا کنجوس ہے، اپنے اوپر پیسے لگاتا نہیں ہے، اس کو چاہیے اپنی سرجری کرائے، پلاسٹک سرجری کرائے،
اس پہ جو سا ماسٹ جو برا لگتا ہے اس پہ اچھا لگے گا؟ وہ کانا پھوسی کرتے رہتے. بالے کو ساری باتیں سننے میں آتی، کبھی کوئی بتاتا کبھی کوئی بتاتا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ ڈائریکٹ اقبال گجر. اب وہ بالا نہیں رہا، اقبال گجر بن گیا. تو اس سے کوئی پوچھے کہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا، جو اس کے امپلائی تھے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ کیسے جلے ہیں. تو آخر نا ایک بار کہیں بیٹھے اکٹھے تو ایک بندے نے شرارتاً ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ باس آپ کا ہاتھ یہ جو آج جلا ہوا ہے اس کی پیچھے کیا کہانی ہے، کیسے جلا یہ؟ اقبال گجر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دعا میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں نا مجھ کو وہ بہن یاد آتی ہے جس کی میں نے چھاتی پہ ہاتھ لگایا تھا. ایک عورت تھی، اس کو میں نے دودھ کے بدلے میں نے کہا تمہاری چھاتی پہ ہاتھ لگاؤں گا، چیک کروں گا اس میں دودھ اترتا ہے کہ نہیں اترتا. جو ہی میں ہاتھ لگایا تو اس نے جب اللہ رسول کا واسطہ بھی دیا نا تو میں اتنا شرمندہ ہوا اپنے رب کے آگے. تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھ کو دنیا میں سزا دے دے. تو اسی دن میرے ہاتھ جل گئے. اب وہ جو بندوں نے سنا تو واقعی ہمارا باس تو بڑا جناب اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی سزا مانگی اور دنیا میں سزا مل گئی. اور لہٰذا وہ کہتا ہے میں نے اس عورت کو ابھی تک اس کا نمبر میرے پاس ہے، اس کو گھر بنوا کے دیا، اس کا بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادی بھی میں نے کرا دی. میں اس عورت کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھ کو راستہ بھٹکا ہوا تھا دوبارہ واپس دین پہ لے آئی. تو بعض اوقات کوئی مجبور انسان ہوتا ہے، اس کی مجبوری سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ مت بھولیں کہ دنیا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا وہ بندہ کمزور ہو سکتا ہے لیکن اس کا رب کمزور نہیں ہے. یہ سچا واقعہ مستنصر حسین تارڑ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.